بڑے جانوروں کا فارم ہے. یہ ہے جی سرخ رنگ کا سہیوالی چولستانی کراس. یہ بھی چولستانی کراس میں یہ جو سفید کھڑا ہے سفید اور اس میں تھوڑا سا کالا چینا ہے. اسی طرح یہ جانور رکھے ہوئے ہیں ہم نے کتے. ساتھ میں مرغیاں بھی پال رکھی ہیں. ماشاء اللہ میاں صاحب ماشاء اللہ بہت اچھی لگا یار آپ کے فارم کو دیکھ کے. یہ چولستانی گائے کھڑی ہے جو ہم نے اس کو دودھ پینے کے لیے رکھی ہوئی ہے. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا ویورز کو کتنا دودھ دیتی ہے ایک ٹائم میں؟ یہ جی صبح دیتی ہے 4 لیٹر سر, شام کو بھی 4 سے 5 لیٹر. ایک ہم جو اس کو تھن ہوتا ہے وہ اس کے بچے کے لیے ہم نے چھوڑنا ہوتا ہے کیونکہ اس کا بھی حصہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, جس کی ماں ہے اسے کم ہم 3 تھن خود اس کو دودھ نکال لیتے ہیں اور ایک اس کے بچے کے لیے رکھتے ہیں. یہ 4 کلو سے 4.5 کلو صبح, 4-4.5 کلو شام کو دے رہی ہے. اوور آل اس کا 8 سے 9-10 لیٹر ہم اس سے نکالتے ہیں اور لیٹر 1.25 لیٹر اس کے بچے کے لیے چھوڑتے ہیں. یہ اسی گائے کا بچڑا ہے میاں صاحب؟ جی یہ اسی گائے کا پہلے یہ جو پہلی مرتبہ اس نے بچہ دیا ہے یہ بچی ہے اس کی. اس کے علاوہ ابھی یہ حاملہ ہے جی, تقریباً 4 مہینوں سے یہ حاملہ ہے. پہلے اس نے ہمیں 7-7.5 مہینے کھیر دودھ پلایا ہے. ابھی اس کی عمر تقریباً 10 سے 11 ماہ اس کے بچے کی ہے. ماشاء اللہ یہ پیور چولستانی ہے میاں صاحب ماشاء اللہ گڈ ہو گیا یار آپ. ویسے پال رکھے ہیں اپنی قربانی کے لیے. جی اپنی قربانی بھی کرتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء. السلام علیکم ویور, میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید خان. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سعید خان. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی گزارش تھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل کے آل کے نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ میرے منفرد ولاگ آپ تک پہنچ رہے. آج کا ایک انوکھا ولاگ حد عزیز شخصیت میاں مجتبیٰ رحمانی جو کہ میرے دوست ہیں, بلکہ جگری دوست اور بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں. کوئی میرا ایسا کام نہ ہوا جو میرے دکھ سکھ میں میرے ساتھ میاں صاحب شانہ بشانہ رہے. آج ہم صرف انجوائمنٹ کے لیے, ان سے ملاقات کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے. میاں صاحب کی کمال محبتیں ہیں, انہوں نے میرے اسپیشلی چائے پلائی. میں نے ان کا قیمتی ٹائم ضائع کر رہا ہوں, لیکن ابھی ان کو میں نے فرمائش کی کہ مجھے میاں صاحب کرکٹ بھی کھلائیں اور اپنے خوبصورت جانور دکھائیں تاکہ آپ تک میں خوبصورت جانور اور ایک کرکٹ کا انداز. باقی میاں صاحب سے جانتے ہیں, میاں صاحب کیا کہیں گے ویور کو آپ؟ جی سعید خان تشریف لائے, ان کی بڑی محبت مہربانی. اس نفسہ نفسی کے دور میں یہ سمجھیں کہ میٹرلائز دور ہو گیا ہے, ہر بندہ اپنے کام میں مصروف ہے. تشریف لائے تو دلی خوشی ہوئی, تو ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کریں گے. ہمیں بھی جو ٹینشنیں ہوتی ہیں کام کی, فکر معاش کی, تھوڑی سی وہ بھی کم ہو جائیں گی اور تھوڑا بہت انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے گی. سعید خان کی بڑی مہربانی. جی تو ویورز اب چلتے ہیں میاں صاحب سے کھیلتے ہیں کرکٹ, کیونکہ میاں صاحب کو میں نے ایک کور کرانا ہے. میں دیکھتا ہوں میاں صاحب کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے کرکٹ کا, اور یہ بھی مجھے ایک کور کرائیں گے. دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے اور میرے اندر کیا ہے, کیونکہ ابھی تو ایج بھی بڑھ گئی ہے, ویٹ بھی بڑھ گیا ہے, نہ تو اتنا ریفلیکسز ہیں کہ بندہ بیٹنگ پہ اس طرح سے آ سکے بالنگ کی. لیکن سعید خان لے کے آئے ہیں تو بڑے عرصے بعد کرکٹ بھی کھیل لیتے ہیں. کیونکہ ویور اکثر اوقات ہماری بات بھی ہوتی تھی تو میاں صاحب نے یہ بتایا کہ میں بھی کرکٹ کے شوقین تھا. الحمدللہ میں نے بھی اچھا خاصا کرکٹ کھیلا ہے. تو اس پرانی یاد کو تازہ کرنے کے لیے, پرانے وقت کو دہرانے کے لیے آج ہم بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن ہم مل جل کے کھیلیں گے, آپ کو دکھاتے ہیں. نظر دا پہ چلا دیو فل ٹاس تے تانے پھرے سو فجر ہاں بال دے کار اڑ دی ونے کاجی بجدا ہوتی اوڑے کا کیا بات ہے میاں, بات نہیں ہے میاں کمال ہے بھائی. اوڑے کار ہے میاں دی ماں اللہ دی پرینہ پیاو دی چپ کر گار میاں صاحب سیٹ ہے سارا. بند کر ہون پرین پہ روکی گڑیا دریا ہاں میری او پتی تو ویورز میاں صاحب کے جو کہ مویشی ہے, اب بچوں کے گوشت سے ایک بڑا فارم بنایا ہوا ہے.
آج بھی سے بکریوں کے حوالے سے جانتے ہیں کہ کون کون سی نسل ہے اور اس کو کیا کھلا رہے ہیں، کتنے ایکسپینس ہے اس پہ اور کتنی محنت ہے۔ مزید میاں صاحب سے جانتے ہیں بکریوں کے حوالے سے، جو کہ انہوں نے فارم بنایا ہوا ہے، اس حوالے سے یہ دو خاص نسلیں ہیں۔ مجھے نہیں پتا ویورز کہ کون کون سی نسلیں ہیں، باقی مزید جانتے ہیں میاں صاحب سے۔ میاں صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی جناب، ایک تو جو بکریوں کو پالنا ہے یہ نبی پاک کی سنت ہے اور روزی کا ذریعہ بھی ہے۔ تو ہم نے ادھر جو بکریاں رکھی ہیں بیسیکلی، ایک تو ہم اپنے علاقے کی دیسی بکریاں بھی رکھتے ہیں، اس کے علاوہ راجن پوری سفید جو ایک ہوتی ہے، مولی اور سنگلی، حاصل پوری مکھی چینی اور بیتل یا ہوٹل علاقائی زبان میں ہم کہتے ہیں، وہ بکریاں بھی رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک ہرن کی شکل کے ہوتے ہیں جن کو بری یا کیٹی بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی رکھی ہوئی ہیں۔ ان کو بیسیکلی تو ہم نے شوق کے طور پہ رکھا ہوا ہے اور روزی کا ذریعہ بھی ہے، اس سے کچھ آمدنی بھی ہو جاتی ہے، ذرا آمدن بھی کرتے ہیں۔ جی تو ویورز، میاں صاحب مزید ان کی کوالٹی کے حوالے سے بتائیں گے، یہ ہمارے پاس کون ہے، کون سی نسل ہے؟ جی میاں صاحب، یہ کون سی نسل ہے؟ یہ ٹیڈی برا ہرن کی طرح کا ہوتا ہے، اس کے کان بھی کھڑے ہوتے ہیں ہرن کی طرح، سینگ بھی ہوتے ہیں اور یہ بغیر سینگوں کے بھی ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر تو ہم نے یہ جانور پالے ہیں ذرائع آمدنی کے طور پر، لیکن یہ سنت بھی ہے اور ہمارا شوق بھی ہے۔ اچھا میں صرف ایک آپ کہہ رہے تھے پکی چینی، اس کو دکھائیں، ایک اس کے لیے کہ لڑکی بولے اس کا بھی ایک کہ نہیں پتا ہمیں بھی، اور ویورز کو بھی نسل کے حوالے سے ون بائی ون بتائیں گے نا آپ، تاکہ میرے ویورز کو پتہ چلے کہ یہ کون سی کوالٹی کی بکری ہے اور اس کی قیمت کیا ہوگی مارکیٹ میں، یعنی کہ آج کل ریٹس کے حوالے سے۔ یہ ہے جی، یہ جو دو جانور ہیں، یہ ایک جو بلیک ہے یہ بتل یا ہوٹل یا دیسی کہتے ہیں، اس کے علاوہ یہ سفید چلی ہے، یہ راجن پوری سفید ہے اور بغیر سنگوں کے ہے۔ میاں صاحب ان کے ریٹ بتائیے گا دیکھیں آج جی، کل یہ مارکیٹ کے حوالے سے۔ اگر شوق کے لیے لینے جائیں گے تو آپ کو یہ لاکھ روپے میں ملے گی۔ صحیح ہے۔ اگر عام روٹین میں ہے تو پھر لوگوں کو جو آمدن کے لیے بھی پالتے ہیں تو پھر جس طرح کی بیچتے ہیں، جب ان کو ضرورت ہوتی ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ ہماری جو ہے یہ دیسی اور بیتل کا کراس ہے، یہ جو بکری ہے، یہ دیسی اور بیتل کا۔ کیا پرائس ہوگی شوق کے حوالے سے؟ شوق کے والے سے یہ لاکھ روپے کی بکری ہے سر۔ اچھا اگر شوق کے علاوہ کریں گے، اس طرح وہ بڑا پھر رہا ہے بلیک، تو شوق کے والے سے لیں گے تو لاکھ روپے کا۔ عام روٹین میں یہ 35 40 50 ہزار۔ یہ بھی سفید راجن پوری ہے، ہاں یہ سفید راجن پوری ہے بغیر سنگوں کے۔ یہ ابھی تقریباً اس کی ایج ہے 2 سے 2.5 مہینے۔ ماشاءاللہ ویورز دیکھیں کتنی خوبصورت بکری ہے، یہ پیور بکرا ہے، نر ہے، سفید راجن پوری بڑی بکری نسل ہے، جس کا اچھا خاصا وزن ہے۔ میرے ساتھ کیا ایج ہے اس کی؟ اس کے تقریباً 2 سے 2.5 مہینے۔ 2 سے 2.5 مہینے۔ ہاں، اس کے علاوہ یہ کیونکہ یہ سردی میں نا اس وقت میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ فروری کے اینڈ میں پیدا ہوا ہے، تو اس سے پہلے جنوری فروری میں خوب دھند رہی ہے، اس وجہ سے اس کی اتنا گروتھ نہیں ہو سکی، تو یہ میرے خیال میں یہ 22-23 فروری کے پیدا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے جانور آپ نے پالے تھے، بہت اچھی۔ ویورز دیکھیں یہ شوق کی بات ہے، ماشاءاللہ اچھے پڑھے لکھے گریجویٹ بندے، جو کہ آل راؤنڈر بندے، یعنی کہ میرے تو ڈگری دوست ہیں، میں نے کہا ان کا تعارف بھی کرایا جائے۔ اس حوالے سے ولاگ کا سلسلہ بھی ہم نے جاری رکھا اور ان کے ہاں جو نا ویورز آپ کو بتاتا چلوں کہ تھریشل کا جو کہ عمل ہے وہ بھی جاری ہے ان کی گندم کے اوپر، یعنی کہ تھریشر لگی ہوئی تھی کام کاج کے سلسلے میں۔ ان کی کمال محبت دیکھنے والی یہ تھی کہ اپنے کام کاج یعنی کہ تھریشر کو چھوڑ کے، سارے معاملات کو چھوڑ کے انہوں نے مجھے اسپیشلی ٹائم دیا، میں ان کا بے حد مشکور ہوں۔ تو میری لاسٹ میں یہی گزارش ہے، تو کائنڈلی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ میرے آپ بھی ریکویسٹ کریں فالوور سے دیکھنے والوں جی، ہم ویور سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہوگی، محبت ہوگی، ہمارے ولاگ کو جتنا سے جتنا دیکھیں گے تو ہم ان کو شکر گزار ہوں گے۔ ہماری چھوٹی سی کاوش ہے، اس کو دیکھیں اور سراہیں۔ السلام علیکم۔